کیا ہے کہ ان ہستیوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ قرآن حکیم کے اندر عطا فرما دیا ماشاءاللہ، اور ان کے عمل اور رب کریم اپنے محبوب پر ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب اپنے غلاموں کو میری طرف سے سلام کہیے۔ کتنا خوبصورت عمل ہے کہ اس نفس نفسی کے دور کے اندر، ان تعصبات کے دور کے اندر اہل سنت وہ جماعت ہے جو آج بھی ادب کے سارے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے کہ جس محبوب سے پیار کرتی ہے اس محبوب کے ہر یار کا بھی حیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اہل سنت کا خاصہ ہے اور الحمدللہ یہی ان کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور صحابہ کرام کی عظمت اور عفت اور کمال عرض کرنے سے پہلے میں اتنی بات عرض کروں گا کہ اتنے صحابہ کرام مصطفیٰ کریم کی جو غلامی کے اندر آئے، یہ بھی رب کا انعام ہے اپنے محبوب کو۔ سبحان اللہ، جو آیت کریمہ میں نے سورہ کوثر کے ابتدائی لفظ تلاوت کیے ہیں، ان کی تشریحات کے اندر آپ قرآن حکیم کی تفاسیر کو اٹھائیے تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کوثر کیا ہے۔ ان میں سے ایک معنی مفسرین نے یہ لکھا کہ رب قدیر نے اتنے وفادار جو غلام مصطفیٰ کو عطا فرمایا کثرت کے ساتھ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے مراد وہی کثرت ہے وفاداروں کی۔ سبحان رب اللہ، قدیر نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ میں ایک بنیادی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غلام عطا کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، بولیے، اللہ تعالیٰ اور قبول کس نے کیے؟ نبی پاک۔ اب آپ اپنے کسی عزیز کو تحفہ دیں تو کوئی عیبدار چیز دیتے ہیں؟ آپ کسی عزیز کو تحفہ دیں تو ناقص چیز دیتے ہیں؟ تو رب نے یہ غلام عطا فرمایا۔ اس معاشرے کے اندر جتنے بھی خوبصورت لوگ تھے، جتنے بھی باکمال لوگ تھے، جتنے بھی باحیا لوگ تھے اور جتنے بھی وفادار لوگ تھے، جن کے حسب اور نسب کے اندر کوئی شک نہیں تھا، وہ سارے رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اور یہی بات ہے کہ ایک صحابی رسول مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی غلامی اختیار کی، لیکن محبوب لوگ مجھ پہ تہمت لگاتے ہیں کہ تم فلاں کا بیٹا نہیں۔ توجہ سے یہ جملہ سننا، تم فلاں کا بیٹا نہیں ہے۔ میں اس پہ ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ حدیث طیبہ ہے۔ کہا تو جو میں نہیں ہے فلاں، حضور نے اپنی مسجد کے اندر کہا میں مصطفیٰ گواہی دیتا ہوں کہ تو اپنے باپ کی اولاد۔ سبحان اللہ، تم پہ تہمت کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ اس کا ایک معنی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضور نے اس کا سلب بھی بیان کر دیا، اس کی اصل بھی بیان کر دی، اس کی نسل بھی بیان کر دی، لیکن اس حدیث سے جو میں نے معنی نکالا ہے کہ جو حلال کے دوست دور کے اندر تہم میں سے تھا، رب نے وہ سارے مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، اب کوئی حلال ہی ان پہ نشان تان دراز نہیں کرتا۔ یہ جملہ یاد رکھو، مصطفیٰ کریم نے فرما دیا کہ اگر تیرا سلب غلط ہوتا تو تیرا ہاتھ میرے ہاتھوں کے اندر نہ رہا۔ سبحان اللہ، یہ جملہ یاد رکھو۔ حدیث سے پڑھتے رہتے ہیں لوگ اور بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے سمجھو مزاج کیا ہے رسول کا، رسول کیوں اتنے واضح طور پر بیان کرے ہیں؟ کہا خبردار کسی کے نسب کے اندر گندگی کا شک ہو، رب اس کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں کے اندر نہیں دے سکتا۔ بے شک، اور جو مصطفیٰ کے ہاتھوں کے اندر آ گیا ہے، اس کے اندر جو گندگی کا شک کرے، پھر اس کے بعد کے تخم کے اندر بھی شک ہوتا ہے۔ بے شک، یہ مزاج ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ آج تیرے پاس جتنا جبہ و دستار ہے اور ظلم کی انتہا ہے کہ سرکار رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممبر کی حرمت کو بھی لوگوں نے ختم کر دی۔ جھوٹ بولنا اور تہمت سارے اکابرین پر۔ پچھلے جب سیدنا عثمان غنی کا دن تھا
تو ہم جلسہ کر کے آ رہے تھے تو ایک طرف سے سپیکر پہ تقریر ہو رہی تھی، شاید آپ نے سنا. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سختی کرتے ہیں، لیکن ظلم کی انتہا. میرا یہ چیلنج ہے اس بندے کو جو گفتگو کر رہا ہے، بے شک پہنچا دیں کہ جو اس نے گفتگو کی ہے 5 منٹ بیٹھ کر کسی ایک کتاب سے دکھا دے کہ یہ کچھ نہیں. اور تہمت اس نے کیا لگائی تو سارے علماء اسلام کہتے ہیں، سارے علماء اسلام کے ساتھ پہ یہ رائے ہے، سب پہ تہمت دھرتا گیا، حالانکہ وہ بات بیان کسی ایک نے بھی نہیں کی. یہ زیادتی، یہ ظلم ہے، اور شرعام سپیکر سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. کوئی بندہ اس کو محسوس نہیں کرتا ہے، کوئی بندہ اس کو. اور ہم 75 حدیث پڑھے پھر کہتے ہیں نہیں لہجہ سخت تھا، مزاج سخت تھا. بات کو تو سمجھو کہ بات ہو کہاں رہی ہے، کیفیت کیا بیان ہو رہی ہے. وہ جماعت جس کو رب نے اپنے محبوب کی نصرت کے لیے چنا، ماشاءاللہ اپنے محبوب کی سنگت کے لیے چنا. بے شک دیکھیں نا، اگر کسی کا کردار تھوڑا سا غلط ہو تو آپ اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ جانے دیتے ہیں؟ نہیں. تو رب کا رسول جنہیں اپنا یار بنائے اور اس کی یاری کو رب قرآن کے اندر بیان فرمائے، اور پھر جب وہ مل کے بیٹھے تو رب اپنا سلام پیش کرے کہ محبوبہ تجھے بھی سلام ہو، تیری ساری سنگت کو بھی سلام ہو، تیرے اس حلقے کے اندر بیٹھنے والوں کو بھی سلام ہو. بے شک. اور صرف ان کو سلام نہیں کہا، قرآن کی الف بے نہیں سمجھتے ہیں جاہل. میں نے کہا صحابہ تو بڑا کمال ہے کیونکہ مصطفیٰ کا یار ہے. بے شک مصطفیٰ کا یار ہے. لیکن قرآن اٹھا، جس گھوڑے پر صحابی چڑھ جائے رب تو اس کے سموں کی قسمیں بھی اٹھاتا ہے. بے شک. رب کہتا ہے مجھے وہ جانور بھی اچھا لگ رہا ہے جس پہ عمر بن الخطاب سوار ہو گیا. یہ مزاج، اور اس مزاج کو سمجھنا انتہائی ضروری. حضرت حضور کے سارے صحابہ، اور میں ایک حدیث طیبہ کا اور سہارا لیتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ہمارے آقا کی عظمت اور عزت کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس آخری بندے کو بھی جانتا ہوں جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے. تو میں اس کے جو گناہ ہوں گے اس کی سزا اس کو مل جائے گی، اور جب وہ آئے گا تو رب پوچھے گا ٹھیک ہے تیرا معاملہ ٹھیک ہو گیا، سزا تجھ کو مل گئی، اب میں تمہیں جنت دے رہا ہوں، تو بتا جنت میں کتنا سارا مکان چاہیے تجھے، کتنا سارا. یہ رب کی عطا بھی دیکھو، ابھی جنت کی وسعت کی بات ہو رہی تھی نا، کتنا مکان چاہیے تمہیں، کتنا سارا. تو وہ کہے گا یا اللہ شکر کیا ہے کہ جہنم سے کہاں چھٹی تو نے کرم کیا ہے. رب کہے گا جتنی زمین ہے اتنا مکان کافی ہے. سبحان اللہ. سمجھے نہیں کہا سبحان اللہ. لمبا ثانوی ایک میں سبحان اللہ جائے. سبحان اللہ. نہیں آئیں تو نہیں کہ کھول کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا سارا زمین ہے کہ ملتا جن میں پیا جڑا آخری جان آلا. یہ سمجھو جڑا آخری جان آلا ہے انہوں پہ ملتا ہے. تو جس وجہ وہ پہنچ گیا نا کہ ہر طرح کی نعمت اس کو مل گئی جنت دے اندر کہ اللہ تعالیٰ دے چھڑیا. تو فرمایا ہون کسی چیز کی لوڑ ہے، تھوڑ ہے کسی چیز دی کہ یا اللہ ساری نعمتیں موجود نے کیڑے کیڑے شکر ادا کرا کہ نہیں ایک شے اور دینی ہے تمہیں، ایک شے اور دینی ہے. آکھے اوکے ایک شے اور دینی ہے اوکے. آکھے ہون بس کو اپنی رضا دے. سبحان اللہ. مقام رضا، مقام رضا کس وقت جس نے جنتی جنت جا سن تو ساری نعمتیں لے لے سن تو پھر رب پوچھ سی جو انکار کر سن یا اللہ اور کچھ نہیں چاہتا بہت حال ہے کہ اللہ کی کا ہون میں سن ایک شے اپنی طرف دینی ہے کہ اپنی رضا ہے. بے شک جڑے جنتی آخری نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرنی ہے کہ ان صحابہ نے پھر سلام نہ کریے کہ جنہوں نے دنیا ایسی اللہ تعالیٰ جنتیاں نے جڑی آخری نعمت طور پہ ملنی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کر لیا ہے کہ میں انہوں کو پہلے اپنی رضا عطا فرمایا. سبحان اللہ. مقام رضا انہوں نے دنیا کے اندر ہی عطا فرما دیتا.
اور حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کرام عظمت و رفعت اعلیٰ مقام دے. ایک آنے سے پہلے کر چکی ہے تفصیل ہم سوارے سامنے. اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت دے حوالے میں عقائد دے حوالے میں گل ٹچ کر رہے ہیں. گل ابھی ہو چکی ہے بس سرکار حق چاہے رب دی بارگاہ تجھے حیران ہو گئے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گل سمجھی نہیں. صحابہ کرام کا اجماع موجود ہے حدیث کے اندر بس جس کام سے سرکار حق چاہ دیں دے آمنا کیسا پھر شہیدہ کرنے تھا کیسے سمجھ جانے سے بس ہو گئی. سبحان اللہ. اس صحابہ کا اجماع ہے اس حوالے کا. حضور دا ہاتھ چوڑا ہی سمجھے اندر سے رب دیا تھا اور بے شک رب نے مان لئی بس سرکار ہاتھ کیا چھٹے. سرکار ہاتھ چاہے کہ گل یہ بھی سنو کہ سرکار ہاتھ آنا نہیں چاہے. قرآن دہی بھی پورا مضمون ہے کہ ہر نبی نے ہاتھ چک کے رب کو منگیا کہ ہر نبی نے رب دیتا ہے لیکن رب جس کے ہاتھ چکن دین قسمہ چاہے کہ معلوم کرنے تو انتے ہاتھ چاہ کے کوئی مانگ چاہے ساڑھے رسول ساڑھے آقا فرمایا محبوب ہاتھ چاہنا کہ محبوب ہاتھ چاہے. پھر وہ رب اپنے محبوب جس مزاج ان کس انداز میں لگتا ہو سبحان اللہ. محبوب ہاتھ چاہ رہے ہیں مانگ کس کو لے اپنے رب کو. مانگ کس کو لے رب تعالیٰ اپنے رب کو لے. کہ منگیا کہ بھئی یا اللہ عمر ابن الحشام تا عمر ابن الخطاب توجہ نہ دار سنے عمر ابن الحشام کہ عمر ابن الخطاب ان دعا چو ایک دے جس نال اسلام نو عظمت مل جائے. سبحان اللہ. اسلام نو عروج مل جائے اسلام نو وقار مل جائے اسلام نو بلندی مل جائے کہ سرکار دو آپشن رکھے. گل یہ سمجھنا ہے عمر ابن الحشام نام سی ابو جہل ٹھیک ہے ایک خدا نا تے ایک حضرت عمر دا نا دو نا چاہے ٹھیک ہے. تو چاہی جاتے ہیں نا کہ جو صحابہ اجماع سوڑے سامنے رکھ دیتا وہ سرکار ڈائریکٹ ہی حضرت عمر دا نام گھنا نا تو سرکار نہ پتا میری امت کو جہاں سے نکالے جھنڈے لا کے آپ سے نسی عمر نو نہیں مندے اسی عمر نو نہیں مندے جس وقت سرکار یہ آپشن خود نہیں رکھا کیونکہ انہاں لوگوں نے حضور نو بھی محتاج بنا دیتا ہے. ایک گل اس دن ہوئی ہے کہ سرکار نو معراج کیوں ہویا ہے جی سارے سنی لوگ معراج بیان کر دیں کہ آنن جناب بس سرکار گئے تو نمازہ گھٹ کر آج آگے تک انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے چلو اسی بھی سن لینے سے اندر صبح کیوں ہویا اکھر رب سدیا اس گلے آ محبوبہ کہنا معراج تے کرا لیا باقی ساری نمازہ روزہ گل دیتے ہیں ہر شے گل دیتی ہے کہ ہن بڑی اہم گل ہے جڑی تیرے نال کرنی ہے کہ او اے گل کرنی ہے اے جڑا ہے نا اس میں نائب بنانا اعلان کرنا کہ ڈرنا کہیں بولنا تو میرا اعلان اس ویلے ڈرایا میں جس ویلے ڈرنا نہ موقع ہی کوئی نہ آیا جس ویلے تھکبے سجدے تلوارا چمڑا لے جانے کھلے اس ویلے رب سجیا تو اس ویلے کیوں نہیں سجیا بچ اس ویلے حق اللہ رب دا محبوب کا بیٹھ کھڑا کہ اس اچھا میں توڑنا لڑ سامنے میں رب دا سچا رسول ہوں کس مارنا بار ہوئے نہیں سمجھ گلی سوانو بڑا ٹھیکہ لے لیا تو سب قرآن دا حدیث تک کچھو لے کے ہمیں تسی مضمون اور تسی سن چھڑ دے ظلم دی انتہا ہے میں کیا یہ گل نہیں رب نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدہ اے محبوب اگلے کے پچھلے واسے میں تینوں شاہد تے گواہ بنایا کہ گواہ کس گل دا مفسرین لکھیا گواہ اس گل دا کہ اتراسی کہ رب کے ساڑی گواہی دے سی کہ ساڑے کو لاسی تے رب دی ساڑے اگے گواہی دے سی. سبحان اللہ. کہ رب آکیا محبوبہ ادھر تے گلیا نہ تک لے ان سارے تے زمانے بھی سارے تک لے ان تے ہونا تے تنہائی کہ تو تے میں گئے کہ گلنا کریے تاکہ کل کوئی پچھے تے آکھی ہوئے رولا پان دی لوڑ کوئی نہیں پہلے آئے تو نہ سنی گل کی تھی میں آپ دیا سا سائنہ سدیا سی نالے دیدار کیتا نالے توفے کھلن رب ہے. سبحان اللہ. یہ گل سی تو بے شک لال ہوتے آپ نے کسے بابے دی کاڑے کے وکھو ہوتے سی ذمہ دار کتنا جھوٹ سے نشان بیان کرنا آسے کہ میں آتے کلیاں میں دو جاڑے میں پڑھائیاں تینوں کہ علی دیاں کم از کم 1000
لیکن مصطفیٰ دی زبان تو دس ہوتا ہے کوڑ مارن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. اور گل سمجھ نہیں آئی کہ کسی شے ہم خوبی ہوئے نہیں نا تو بناونی پوے تو کوڑ مارنا پوندا نا. آج ایک ایجنسی آج کل عمران خان صاحب نے بنایا بھائی فرشتے بن گئے. کردار ہوتا تو ایجنسیاں ٹلوں دی لوڑ آئی ملک دیاں. اب گل سمجھ نہیں میں نیٹ کے تک دیو سارے نہیں بیٹھے وہ کتے کتے کلپاں بیٹھے رہے تو کنے شکلاں بیٹھے رہے تے تاں ایجنسیاں نہیں آئی نہیں گل ہن ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے. میں کیسی جاننے ہیں جتنے ہو گئے نہیں سمجھ رہی سوانو. کوئی سیاسی گل نہیں کر رہا لیکن ساری قوم جلی ہے بول رہی ہے. سمجھی کرو اس گل ہے گل کہ نہیں. تو میں کیا اہلی واسے جھوٹ بولتا ہے میرا سیاہ کوئی اتیاقل کر باہلی ہوں جس کی شان اچھ قرآن. سبحان اللہ. علامہ صاحب کو ایک جھوٹ مارا کیوں قرآن دی آیت ہے جس لئے عمر کی شانہ بھی بیان کرنے تھے کوڑ مارن دی کیڑی لوڑ ہے. سبحان اللہ. نہیں سمجھ رہی سوانو لیکن انہاں قرآن پڑھتے بھی کہ ہوں ہوئے نا کہ سارے قرآن جو ایک آیت لبی نے کہ 5 فری دیندے نہیں 4 3 فری نظام دینے تو 3 فری وہ آیت غلط پڑھ دیں. پورے قرآن جو ایک آیت لگتی ہے تو بھی غلط ہی پڑھنی. تو جنہا پورے آیت جو ایک بھی سدھی نے یاد کی تھی تو نہ سارا قرآن کے دو لفظی. تو میں کہا آپ نے سنیا کو لسی دسنیا تو قرآن نے کم از کم 300 آیات جو علی کی شان دسنیا. سبحان اللہ. 300 آیات جو دسنیا تو پھر پڑھو نا کوئی شان بیان کرنے واسطے. تو مولا علی نے فرمان ہے مجھے قرآن دینا سے منصور نہیں سمجھتا میرے ممبر تو نہیں بیاہ سکتا. سبحان اللہ. اتنی گالی کے سمجھی کر اتنا جھوٹ. اور حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتان کہ جڑا رب کے رسول کے بہتان بندے او جنت کے چھوٹو دینا پھر دا نہیں سمجھ لگی سن. بسرکار تے جڑا شک کرے بسرکار ڈر دے نہیں آکھیا میں کہا بھلے امام لگ دے نوں بجنا اعلان کرنے وہ بھی ڈر دے رہے تے جنہاں دے بارے چویا وہ بھی ڈر دے رہے. تو امام کی دو ہے تو شیر خدا کی دو ہے. میں جنہ اعلان کرنا وہ بھی ڈر دے رہے تے جنہ کرسی تے بانا وہ بھی ڈر دے رہے. تو میں کہا اگر تسی کیوں پہ پڑھتے ہو تسی بھی ڈر کے گھر ہی بیٹھا گال نہیں مکے تو سمجھ نہیں للی سوانو رلی ہے تو کی سبحان اللہ پیار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گلنا جب یہ کرتا ہوں تو ذمہ دار ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس واسطے کرنا پیار کہ میں نے کہیں نہ کوئی نہیں تو نہ میرا عقیدہ کو خراب کر سکتا لیکن گل یہ ہے کہ سواڑا عقیدہ بچاؤنا بھی ساری ذمہ داری ہے. بے شک قوم دا عقیدہ بچاؤنا بھی ساری ذمہ داری ہے. اس واسطے گل کر رہے ہیں کہ حضور ہاتھ چاہے جو ہے کہ حضور 2 نہ رکھے. کتنے 2. یا اللہ عمر ابن الحشام تو عمر ابن الخطاب دوہاں چو ایک اور بعض الفاظ میں یا اللہ انہیں دوہاں چو جڑا تو پسند کر دیں. حضور نے قیامت تک مور لا چھڑی عمر دے امام تھے کہ آج تک کوئی بدبخت اس کو جھٹلا نہیں سکتا کہ اگر صرف حضور کہنے نا حضرت عمر دا نا تو آج جتنے پیدل بنے ڈر کے تو بھی آپ سے ڈر کے آنکھیں لیں. لیکن حضور نے رب تے چھوڑیا کہ چلو میرے تے اعتراض کر دیو رب تے ماشاءاللہ رب دے بارے کے خیال ہے رب دے بارے کے خیال ہے ان اللہ لا کل شیء قدیر. ایک لمحے کے بعد میں تیس نیس کر دینا اس کی طاقت ہے اور ذوالجلال ہے. تو فرمایا یا اللہ یہ انتخاب تیرے اتے چھوڑ رہے ہیں لیکن میری شرط ہے شرط کی ہے کہ انہاں دوہاں چو جیڑا اسلام نو بلندی تے لے جائے تے جیڑا جس تے نسب نال تے جس تے نام نال اسلام نو عروج میں لعود ہے. بے شک. تے آیا کون عمر کھل کے بولو آیا کون کون آیا جیڑا عمر نو نہیں مندا نبی دی دعا دا منکر ہے کہ نہیں. بے شک. نبی دی دعا دا منکر ہے کہ نہیں. اور جتنا بڑا بھی ہوئے نبی دی دعا دا منکر ہے کہ نہیں. بے شک. جیڑا نبی دی دعا دا منکر ہے اس کا دین اسلام نہ تعلق کی ہے پکا کافر ہے. تو چپ کر کے ہندو ہو جاؤ کام اور چنگا چل سی
بے شک پھر مسلمانی دی کہڑی دوڑ ہے تو ان کے پٹن کٹن پے ہو بچندہ چوکھا صرف اشنان کرنا تو جناب بس اللہ اللہ خیر سے اللہ لنگر کھا دی اور لڈو ہوتے بھی ہیں سمجھ نہیں رلی سوانو با اللہ نو کی آکشا مصطفیٰ کریم نے بھائی دعا جو ایک دے تے کون آیا حضرت عمر پھر ثابت کی ہوندہ ہے بھائی عمر صرف مصطفیٰ دی پسند نہیں عمر پسند مصطفیٰ دی بھی ہے تو خدا دی بھی ہے بے شک عمر مصطفیٰ دی بھی پسند تھے کھول کے بولو مصطفیٰ دی بھی پسند تھے خدا دی بھی پسند ہے اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ساری عمر سرکار کے اپنا جان اپنا تن من دھن اور قربان ہر غزوے دے اندر سرکار دے نام نے شانہ بشانہ ہر قربانی دیتی ہے کہ بڑیاں شجاعتاں بیان ہوئی ہیں میں کہیں بھی تے کدی بیان کروں میں جڑی علامہ صاحب بیان کی تھی بھائی جس میں دارے ارکوں میں عمر گئے نا تے آکے سرکار پہلے عمر ہفتے آ یا ہون آکے ہون تے آکے یا رسول اللہ ہوتے آج کے اتنا ٹھل آیا جیسا سچے نہ آج تے آج تے سچ تے آ گئے تے عمر ننگی تلوار لے کے آگے آگے چلے تے عمر اعلان کر رہے ہیں میں کہ کاشی بھی خطبہ کے دوں سیرت چو پڑھے آچا عمر اعلان کر رہے ہیں مکی آلیو آج جس اپنی بیوی نو بیوہ کروانا تو جس اپنے بچے نو یتیم کرانا آج آئے میدان ہے جو عمر اسلام قبول کر کے دلے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریات یا علی یا غوثیہ یا علی انہاں تو کوئی بھی نہیں گیا اس ویلے کوئی بھی نہیں آیا کہ حضرت عمر وہ شخصیت نے جنہ اعلانیاں ہجرت فرمائی سارے لوگوں کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کی تھی کہ کسی نہ کسی طرح جائیے لیکن حضرت عمر نے ننگی تلوار لے کے کہا میں چل جانے سرکار کو تو جس روکنا روک لو میں نو کہ عمر دن دیارے چلنے تھے کہیں نہیں امت نہیں کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا ہر صحابی آپ کا اس حوالے نہ احترام کرتا سی بھئی سارے صحابہ حضور تے مرید نے تے عمر مصطفیٰ دی مراد سبحان اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے مانگ کے جتے رب کو اس گل نو ذہن وچ بٹھایا جے کوئی نہیں یہ گل اگے کر سونا سادہ جی گل ہے کوئی بندہ جواب تے دے تے آکھو بھائی تو سچا ہے اس گل دے جڑی میں کیتی ہے بھائی رب جی گلیا سلیکٹ کر کے تے ہن لا نہ ذرا جتنا بھی مجاہد ہے جتنا بھی محقق ہے فتوی لا پر رب کول بھی غلطی ہو گئی ہے معاذ اللہ تے رسول کول بھی ہو گئی استغفر اللہ تے جیڑا عقل دین والا اس کول ہو گئی ہے تے تو بڑا عقل مند ہے تیری کون من سی اے گل سمجھو اے حضرت عمر بن الخطاب تے اعتراض نہیں کرتے بلکہ مصطفیٰ دی دعا تے اعتراض کرتے ہیں تے رب دی عطا تے اعتراض کرتے ہیں بے شک تے جیڑا مصطفیٰ دی دعا تے اعتراض کرے تے رب دی عطا تے اعتراض کرے تے ساڑا کی عقیدہ لنگر کون دیندا اللہ تے صدقے کدے دیندا مصطفیٰ کریم تے جیڑا نبی نو بھی نہ مننے تو خدا نو نہ مننا دا لنگر پھر خاص ہو جس گانا چپ کر جو کیونکہ تا دڑے بار میں خبر مل جانی ہے فلانا بیٹھے رب دے گھر بیٹھے ہو میں سن غلط نہ پیدا ہوں لقمہ اندر لگے ہو گیا نہیں تو ایمان نہیں حرام ہے بالکل ایمان چلا جائے اے اگر علماء کل موجود ہیں حرام اندر چلا جائے تو ایمان ختم ہو جاندہ تو جڑا رب دی عطا دا منکر ہے کہ وہ تو حلال کر کے نہیں نکھاندا جڑا یہ آکھے رب دیندا تے مصطفیٰ دے صدقے دیندا وہ لنگر حلال ہوندا تے جڑا رب دی عطا دا ہی منکر ہوئے تے مصطفیٰ دی دعا دا ہی منکر ہوئے اس تا لنگر حلال نہیں یہ بڑی پکی گل ہے تے سامنے سے کوئی شک نہیں تے جنہوں شک ہے وہ شک دور کرنے واسطے سی حاضر بے شک اے گل سمجھ گئے تے دوسری گل ہے کہ سرکار نے دعا منگی رب نے عطا فرمایا تے ہن جتنے آئے نہ ہوتے اتنی گل تے نہ کو پوچھو با انہاں تو پہلا مولا علی ہے کہ کوئی نہیں اے کی کوئی نہیں گل میں بڑی مزیدار سننے لگا اے کی کوئی نہیں اے نہ تو سارے اوتھے موجود بھی ہے
تو جس ویلے انہیں قبول کیتا تو کوئی کتابیں تکانا وسارے رل کے نعرہ تکبیر لائے سبحان اللہ یہ مطلب ہے عمر دی شان سن کے خوش ہونا اے علی علیہ دا کام اے علی علیہ دا کام میں عمر دی شان سن کے خوش ہونا صحابہ اکرام نے اتنے بلند آواز نال نعرہ لایا کہ پورے مکے دیاں وادیاں گونج پئی سبحان اللہ اتنے بلند آواز اور اعلانیہ عبادت بھی مسلمانہ اس دن کی اور حضرت عمر ابن الخطاب دی آرات کئی مقامات تے آیات اتریاں کہ ایک کافی ساری تو سنیاں ایک دو گلہ میں اس کے کر سکتے کیونکہ کچھ لوگ آج مبارکباد بھی پہنچی ہے تو سب بڑا چنگا کام کیتا ہے حضرت عمر کی شان میں کیا شان جیسا لکھی ہے کہ وہ عقیدہ ایک میں بیان کرنے لگے ماشاءاللہ ذرا حوصلے نال سنے ادھر گل کر چھڈی ہے تے ہن ادھر ایک گل کرنی ہے بے عمر دے حوالے نال تے متفق کو نہ ساڑے نال حضرت عمر تے عقیدہ ایک بیان کرن لگا ادب نال کدی پسند فرماؤ تے ماشاءاللہ کراں بیان بے شک حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی آرات سرکار فرمایا میرے عمر دی زبان تے حق بولتا ہے بے شک عمر دی زبان تے حق بولتا ہے اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ ہر امت کے اندر ایک محدث ہے کہ میری امت دا محدث حضرت عمر عمر یعنی رائے عمر دے اندر ہے تے رب قرآن نازل کر دے بے شک تے ایک گل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ جس ویلے ایک دن جس ویلے منافق ہے جو وکرے نہیں نہ ہوئے ہاں جی تو سرکار ایک دن بڑا سخت خطبہ ارشاد فرمایا بڑے جلال کے اندر تو سارے صحابہ کے کپ کپی تھا کہ اس خطبے کا موضوع کی سی کہ کچھ لوگ میرے علم کے اعتراض کر دیں کچھ لوگ میرے علم کے اعتراض کر دیں کہ سن لو میں جاندہ بے شک موضوع ایسی خطبے دا کہ حضرت عمر نے جس میں سرکار دا جلال دیکھیا نا جمعے کے بعد سرکار نے سامنے ہاتھ بار کے بیٹھ میں یاد اس میں ساڑھے کو کیڑی خطا ہو ساڑھے کو کیڑی غلطی ہوگی محبوب اتنا جلال پہلے نہیں دیکھیا کہ حضرت عمر اتنا عرض کر کے چپ کر گئے تو منافق نیچے بیٹھے ہیں وہ باہر نکلے نا تو نمہ کہتے ہیں بڑا بھی بات تقریب آپ نے دار بھی ایسا کوئی مخلاف بھی کیسے ہے اسی بیچ بیٹھے سب اتھے ہی کوئی نہیں تقریب کی جانے اسی بیچ بیٹھے یہ گل حضرت بلال سن کے دی حضرت بلال جو سنی نا تو وہ سمجھ گئے کہ سرکار تو اسا ٹھیک سی تو سدھے حضرت بلال سچے اور سرکار مجھے پتہ ہے سرکار کسی مسئلہ تھا کہ گل کی تھی تو پتہ ہے سرکار نے اس وجہ سرکار نے نشاندہی نہیں کی تھی کوئی مسئلہ ہے یہ گل کہنے نال کرنی چاہیے تو سن بلال بھی جاندہ ہی بجنا ایک ہی ہے جس نال گل کرنی سبحان اللہ سیدھے حضرت عمر کو کہے کیا عمر تو سن سرکار کو معافی بھی منگی تھی ہاتھ بھی جوڑے لیکن سرکار دا غصہ ناجائز نہیں سی میں اپنی کنن نال گل سنی ہے باہر نکل کے فلانا فلانا گل پہ کرتے سن حضرت عمر نے یہ گل سنی نا حضرت عمر سیدھے حضور کو لاگے میں کہ سرکار پہلے تے میں سمجھا وہ ساڑھے کو کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بلال میں نے گل دسی اور سمجھ آ گئی ہے تو یا رسول اللہ ساڑھا ایمان یا سا منیا کہ کھول کے منیا بے شک تقیہ شکیہ علا کنسیپٹ جڑا ہے نا عمر دے ایمان اچ کوئی نہیں بے شک بھئی وہ بخالو واسطہ تامی ڈاٹ گیا تو جس لئے آئے ہو تو پھر آنو منیا جی کوئی منن ڈاکے بے شک ٹھیک ہے کہ یا رسول اللہ ہونا سی منن آلے نہیں کی جائی کہ او گلہ ہی کرنے والے بغیرت ہوتا ہی مدینے والے میرا ایمان ہی گوارا نہیں کرتا سرکار فرمایا عمر میں جاننا لیکن میں رب دا رسول بے شک میں رب دا رسول ہوں تو رب جس میں حکم کر سی اس کے مطابق حکم ہو سی کہ حضرت عمر آکھا یا اللہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے گئے تو دروازہ بند کیتا مصلح بچھایا تو عمر بہ گئے تو روئی جا نہ کھانا نہ پینا یا اللہ اگر اصلا سچا منے سرکار نے اور اپنی غلامی اختیار کی ہے کہ تیرے محبوب نے تیرے تو فیصلہ چھوڑے تو عمر اس وقت تک تیری عدالت تو نہیں اٹھتی
کہ جتنے تک یا اللہ تو اپنے محبوب نے یہ حکم ارشاد نہ فرما دے وہ فیصلہ فرما دے سبحان اللہ ضرورت تک کرو سبحان اللہ اپنے رب کی بارگاہ چرس کی عمر دا رونا رب نے قبول فرما تیسرا دن ہویا تو بلال نے سرکار کا لیا اچھا جاؤ عمر نو بلا کے لیا انہوں نے گال منی گئی ہے کہ انہوں میں دسن لگا سبحان اللہ ہوں میں دسن لگا کہ سرکار ممبر تے چڑھے تے کی نا گن کے کڈے ہونے تے گل اتنی دسنی ہے بس عمر نو جڑا مننے عمر تی تے ای محبت دین دے اندر بس سرکار اپنا علم ظاہر فرما سبحان اللہ سرکار علم بیان کرن تے جڑا منافق ہے پچھے جے کھلائی تے منافقت تے اندر ہی ہوندی ہے نا بے شک اتنی گل تو منتے ہونا تے آیت عمر دی مرضی تے اتری کہ عمر رب کو لے گل جو سنے کئی تو عمر دا عقیدہ سی کہ نبی جاننے کے باوجود صرف رب دے حکم دیتا ہے یہ گل نہیں کر رہے اللہ اجازت دے تے نبی دل دی حالتاں بھی جاندا ہے بے شک کہ ہن جڑا عمر بن الخطاب دا منن والا ہے اس نے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے نا جڑا عمر دا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بے شک گل ہے کہ نہیں مننا چاہیے کہ نہیں دوسری گل یہ کہ کوئے نے جڑے مینڈک نے نا ٹھیک ہے انہوں نے گل نہیں یورپ دے نامور محققین اس گل تے متفق نے کہ عمر نو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی سن اگر مسلمانوں نے ایک اور عمر لگ جائے ماشاءاللہ انہوں اپنی کتابوں کے اندر لکھے تو میں کہ یہ عیسائی پہ مندن یہودی اس گل نو مندن میں بڑا جنا آیا بھائی گل سواڑی زبان اس میں کرتا نا پیا اور بڑا جنا آیا بھائی ایک اور ہے جا ہوندا نا تو ساڑا بھی مکا چھڑنا یہ مانا ہے یہ جڑی روایت ہے روایت کی عبارت میں پڑھ سکتا ہوں آپ کو انگریزی بھی پڑھ دینا لیکن گل ہے گل سوانو سمجھانی ہے پہن نئے آکھیا با عمر دہی حال دہی جلال با شکر ہے ایک جلال دنجا ہوندہ تو ساڑا بھی مک جاندہ میں آکھیا اگر اللہ اور دے دیندہ کہ آج ساڑی بھی جام چھوٹ جاندہ ماشاءاللہ سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہیں تو دوسری مائیکل ہارٹ امریکہ دی یونیورسٹی دا تاریخ دا سکالر ہے تو اسے کتاب لکھی ہے The 100 عظیم آدمیوں سے اس کتاب لکھی ہے تو اس کتاب کے اندر شاید میلاد اس کے جس نے گل سنائی ہے وہ اس کتاب کے اندر اس نے پہلا نام ساڑھے رسول دا لکھے ماشاءاللہ انہا مسلمانہ دا حال تک کو تو انہا دی ریسرچ تک شرم نہیں آندی سوچو نا وہ غیر مسلم ہو گیا تو کتنا تعصب تو اتے کر کے گل کرتا ہے پھر گل بھی سچی ہے گل ہے کہ انجان نہیں میں تب سے رضا کے ہو کرتے ہیں پھر تسی میری گل نہیں سنو سبحان اللہ مبصر تے ہو نا تسی سارے سامنے جی بیٹھے ہیں انہوں نے وہ جڑے جس کتاب کے اندر انہوں نے حضور کو پہلا نمبر دیتا اس وچ اس نے انبیاء بھی شامل کیتے بڑے بڑے سپہ سالار بھی شامل کیتے تے بڑے بڑے جنگجو بھی شامل کیتے تے چوتھے نمبر تے عمر بن الخطاب کا نام ہے سبحان اللہ چوتھے نمبر تے پوری ہسٹری اپنی یہودیاں عیسائیاں ساری دنیا کی ہسٹری لکھی تے چوتھے نمبر تے حضرت عمر بن الخطاب کا نام لکھا تو میں کہ کمال ہو گیا جیڑی گل یہودیاں سمجھ آ گئی عیسائیاں سمجھ آ گئی ہے وہ نہیں سمجھ تے گل یہ ہے بس سمجھتا نہیں آئی بس کچھ پڑھیا کھ نہیں پڑھیا کھ نہیں ٹھیک ہے یہ دین نہیں دین تقاضا کرتا ہے کہ جس کی رب عزت دے اس کی عزت کو سلام بے شک وہ دی رفت کو سلام کرو دے کمال اور ایک اور بڑے مزے دی گل سن دسی اس طرف ایک پورا ایک موضوع ہے آج کل برطانیہ ہر کہیں نوینے کی خواہش ہے ساڑھے سنگی پائن پائن تے 10 لاکھ لا کے سٹوڈنٹ ویزے تے جا رہے ہیں بے شک بجانا ہے تو پڑھنے تو چلو کوئی 10 لاکھ گیا تو کام بن جا سکے اس ملک دی کیونکہ قانون ایک موجود ہے اتنے کوئی سیٹ اپ موجود ہے بندہ محنت کرے تو کچھ آرہا میں بات جانے اس وجہ سے ہر بندے کی کوشش ہوندی ہے بچہ لوگ اتنے جو کچھ کرو غریب کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے لیکن انہوں ملک قانون کم از کم ہے بچے لوگ جڑا تسی کر سو کچھ والا ڈیفینس موجود ہے کہ لوگ جانے تے برطانیہ انگلینڈ او دا ایک قانون ہے
بھئی کوئی عورت کی حاملہ ہوئے تو اس ملک دے اندر ہوئے تو اس ملک دے اندر اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو اپنی شریعت دے دیں اے برطانیہ دا قانون برطانیہ دے قانون ہے بھئی بچہ جڑا انہاں دے ملک دے اندر باہر تو کوئی عورت گئی ہے وزٹ واسے اور اس دوران اتھے بچہ پیدا ہو گیا تو وہ جڑا پیدا ہو سی اس کو اپنی شریعت دے سکتے انہاں کو کہیں پوچھیا بھئی ایک یہ قانون تو سمجھایا ہے کتھوں ایک کڑیا ہے ساڑھے ملک کی زمین تے پیدا ہے اس زمین تے استحق ہے انہاں کیا یہ صاحب نے عقل نہ نہیں کڑیا اے مسلمانہ دے خلیفہ عمر بن الخطاب کو لیا ہے بے شک سمجھو گال میں سنی صاحبی نہ سمجھا رہے ہیں انہاں لوگوں نے عقل ویکھو کہ کتھوں لیا رہے تھے کتھوں پہنچ گئے کیسی اجے بیڑ دے پہ بنا ہی مننا راب دیتی ہے تو میں نہیں مننا تو سرکار عطا کی ہے تو میں نہیں مننا تے گال اور بھی بڑیاں کرنیاں لیکن وقت تلف ہو جاسن تے وقت ساڑھے صدر صاحب لوگ گلے بھی دے دیں یہ مسئلہ خراب ہو گیا یہ گل بڑی غلط ہے جناب اس میں او جی دستے تے ہو یوم شہادت ہے پچھو رشتے نہیں دستے کتنے جمعے نہیں دستے میں کیا ایک گل تے دسا بڑی ماڑی لگ سی تینوں اے اسی دسن تے آئے تے ترمبی مک جاسی میں کیا ساڑھے تے تان کرتا ہے کہ پچھو نہیں دس دے تو میں کیا علی کول پوچھ گاری دسن میں بیٹی دیتی نا کہ کوئی نہ دیتی اے دسے تے بہت تینوں پیڑ ہو سی اے سمجھ نہیں بس تینوں ہی پڑھی گئن کتاباں ساڑھے کو لے جب پچھو نہ آئے نا میں پچھو نہ دس دے میں کیسا سارا پتا بجنہ دے نا تے صدقے کھانا پیا جنہ دی وراستہ تقسیم پہ کرانا او گھروں دیاں پہ دیں دیں سبحان اللہ گھر بڑی سخت ہے لیکن انہوں نے سمجھان واسے کر رہے ہیں تو اس لئے جیت کر رہے ہیں حضرت زینب دی بہن نہیں حضرت ام کلثوم تو پوچھو نا نکاح کس نال ہویا کہتا انہاں کو نہیں پوچھ گنا ہے ترے گلیوں پر انہاں لگ کے گئے کہ تاں گل کرے لیکن یہ گل ہو رہے وہ گل میں سنا رہے ہیں جڑی غیر مسلم کر رہے ہیں آج سارے دنیا نہیں مرکز ہے کہ اتھے جا مل جائے جی انگلینڈ ہے بڑا مزہ آیا تھا انہاں کیا سا قانون کس کو لگے تھا حضرت عمر فاروق کس کو لیا ہے حضرت عمر فاروق حضرت عمر کو لیا ہے کہ وہ کی کن ہویا حضرت عمر بن الخطاب رات کو گشت کر رہے آپ کے دور حکومت اندر ایک دستور ہے کہ منگروں تو بعد شہر بند کر دیتے جانے حفاظت دے پیش نظر اور آپ نے باقاعدہ جڑا پولیس کا نظام ہے اس کو بنانا آنے اس کے خالق جڑے نے کہ حضرت عمر بن الخطاب بے شک سیکیورٹی اپنی عوام دی واسطے جڑی فورس بنائی ہے بھی حضرت عمر بن الخطاب نے بنائی تو پھر انہاں دی نہیں صرف رہے خود بھی گشت کر دے دینا شہر دروازے تو باہر تکیا تو دوروں ایک لائٹ نظر آئی تو باہر چلے گئے تو باہر ایک خیمہ لگ گیا ہے تو ایک مرد تو ایک عورت کہ آپ پوچھے بے خیر ہے کہ ایسی بڑے دور تو آئے ہیں تو شہر پوئنٹے رات ہو گئی دروازہ بند ہو گیا تو صبح تک شہر ایک داخل نہ ہو سکتے تو پریشانی بڑی ہے پر میری بیوی حاملہ ہے تو زچگی دا وقت قریب ہے تو دائیہ پڑھو حضرت عمر بن الخطاب کے پریشان ہوگی نوٹ ہوئی آپ ہر گئے کہ آپ نہیں دو جائے موت سبحان اللہ خاتون اول سلام نہ پیش کری امیر المومنین کہ خاتون اول نو ایک راہ گزر بندے دی دائیہ بنا کے لائے کہ کمال لے کہ حضرت عمر بن الخطاب لے گئے کہ زوجن واقعہ بھئی اندر جاؤ اس نال باہر بہ گئے کہ بیٹے کہ وہ گلہ کرنے لگ پہ جس راسی تبصرہ کر دیئے لوگ کہ یار تو کتنا اچھا بندہ ہے راہ دیشتا ہے کہ مدد کیتی ہے تو ایک سارا خلیفہ ہو سی انہوں تو پتہ ہی نہیں وہاں کہ وہاں مل کیتے ہوں جس طرح گاپ شاپ اسی مار دے تو گلہ کہ حضرت عمر الخطاب اس نہ گلہ کرنے کتنے اندر آپ دی دوجہ موت میں آواز دیتی با امیر المومنین اپنے دوست مبارک جو اللہ تعالیٰ بچہ عطا فرمائے سبحان اللہ وہ جب بلے سنیا نا تو بچے دی خوشی بول کے ہوتا ہے کہ امیر المومنین تو میرے نال بیٹھا ہے پھوٹ دے میرے نال بیٹھا ہے ہاتھ بنانا نہیں بھول ڈالا
کہ فرمایا دوسری گالی ہے اے بچہ کی میری ریاست کے اندر ہے اس کے خرچے تو نہیں ڈرنا اس کا خرچہ میں نے سبحان اللہ او انگلینڈ والے نے اس واقعے تو اساں ایک قانون بنایا ہے عمر ابن الخطاب تو متاثر ہو سبحان اللہ کہ او حضرت عمر دی عداوت قانون پہ بنا دیں کہ دنیا نو عروج تے پہنچ گئے اے او حقائق نے جڑے دنیا کے اندر موجود ہیں اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنیاں جہتاں نے اور عقیدے دی پاسداری تک بھائی حضرت عمر کے دور جتنی فتوحات ہوئی ہیں اتنی کسی حکمران کے دور کے اندر فتوحات نہیں ہوئی بے شک ایک رائے یہ ہے کہ حضرت عمر دے جڑے سلطنت سی اس کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا سی ایک پلے غروب ہوتا سی تو دوسری کسی ریاست سے طلوع ہو رہے ہوتا سی اتنی بڑی ریاست اور اتنی بڑی سلطنت حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ نے اس کے نظام نے کس طرح منظم اور آرگنائز کیتا اور کس طرح چلایا لیکن حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حال ویکھو کہ جب فلسطین فتح ہویا نے اتھو دے یہودیاں یہ شرط رکھی کہ اسی چابی امیر المومنین نے دینی بیت المقدس کہ ہن کتنے فلسطین تے کتنے مدینہ بے شک ٹھیک ہے ساڑھے حکمرانہ ہے تو رہنا ہوئے تو پورا گناہگاروں نے جہاز بڑھ دینے میں چلو مکے جانا ساڑھے گناہ ہی کر جا وہ ایڑ شہر لبی نہ لبی بس وانو پاک کرانی ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب اتھو جلے ایک گلنا سمجھیں بھی کرو صرف تنقید واسے نہیں ہونی ہے سوچنا نہ مقام ہوتا ہے حضرت عمر ابن الخطاب چلے کہ کوئی باڈی گارڈ نہیں سبحان اللہ کوئی دستہ نہیں فوج دا اپنی ضرورت واسے رکھیا ایک غلام تے ایک سواری سبحان اللہ مجھے تو کرو ایک غلام تے ایک سواری کہ آج تنقید ہو کر دیں جڑے جلسے دے جام تے دیسی نہ پکے ہوتا نہیں سکھاندے نہیں ایک اللہ سنو سمجھان واسے تے کردار ویکھو دا شے کیے تے ہاتھ کتے پہ پانے ایک گل سمجھو با اتنی وڈی سلطنت دا حکمران تے ایک سواری تے ایک غلام تے اس دا زیادتی نہیں کیتی طے کیتا بھائی ایک منزل میں چڑھ سا تے تو چل سے سبحان اللہ تے دوسری منزل میں واگ پڑھتا تو اتے باس سبحان اللہ تے جس ویلے فلسطین اس داخل ہوئے نا جس ویلے بیت المقدس وچ پہنچے تے آخری منزل آ گئی تے اتفاق ہی ہویا واری غلام دی آ گئی سبحان اللہ واری غلام دی آ گئی تو اس آکے حضور میں اپنی واری شوان دینا تے آگے سارے استقبال میں سے یہودی کھڑے ہو سن تو کی آپ سے نہیں انہیں جو مرضی آکر سرکار دی طبیعت اور سرکار دی جڑی تربیت ہے میں اس کو ضائع نہیں کر سکتا تو اتنے بات سے تے میں واگ پڑھ چاہتا دین میں تے دین چابی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گئے نا کہ اوتھے جڑے آپ دے استقبال کرنا سے اسلامی فوج دے سربراہ سے وہ سارے آکھن لگے بھائی وہ تو اس گل تو حیران سن دو بندے آ گئے تو وہ نتوں پہ تکن سواری والے بھائی امیر المومنین تکیے دے صحیح کہ انہاں جڑے سن نہ سے کنہ کیوں ہے تلے تک جانا نہیں سبحان اللہ جس ویلے انہاں تکیا نا کہ انہاں نے جڑا سب تو بڑا راہب سی نا وہ بول اٹھیا اس آکھیا اساں بلایا اس واسطے سے اساں یہ تکن واسطے بلایا سی بے ساڈی کتاباں وچ گل لکھی ہے میں جڑا بیت المقدس والے کول گھن سی اس گل دا کردار ہے سبحان اللہ اے عمل اسی اس دا برادران دی وقار توجہ ہے جس ویلے اے کردار ہو جائے کہ پھر آؤ جو نیل دریائے نیل دا علاقہ فتح ہویا نا کہ حضرت عمر ابن الخطاب کو تو دے حکمران نے پیغام بھیجیا حضور بڑے مسئلہ بن گیا ہے کہ تو دے لوگ نے ہر سال دریا خشک ہو جاندا ہے تے زمیناں نوں پانی دی بڑی ضرورت ہوندی ہے دیکھ کے کر دین پہ ایک دو شیزہ عورت غیر شادی شدہ عورت نوجوان عورت انہوں سجا سجو کے نا پوری دلہن بنا کے دریا وچ جا کے کو دینا تو دا خون جس ویلے دریا پیندا تے پھر وگدا تے میں انہوں نے روک چھڈیا بنے ہن اسلام آ گیا ظلم دا کوئی قانون نہ رہا بے شک ہن نہیں ہو سکدا لہذا حکم فرماؤ کی ہونا چاہیے لیکن سیرابی رکی ہوئی ہے
کہ حضرت عمر میں جلال آ گیا کہ حضرت عمر نے اپنے کاتب کو آکھیا لکھ حضور کس دن آکھا دریائے نیل دن آگے سبحان اللہ یہ جاوی ہے تنقید کرنے والے کو یہ جاوی ہے کہ دریاوان خط پہ لکھنا ہوئے تو دریا کے امیر المومنین کی طرف دریائے نیل دینا ماشاء تو جلال ویکھ جانے دا نہ کہ میں گل سن جے تو وگنا ہے نا رب دے نام تے تو مصطفیٰ دے نائب تے حکم دیندا ہے وہ وگنا شروع کر دے سبحان اللہ تو جے تو کوئی قربانی شربانی مانگ کے وگنا ہے نا تو پھر تیرے پانی نہیں عمر نو ضرورت نہیں رہن دے غیرت اور خودداری دیکھو تیرے پانی کی سانو ضرورت نہیں جنہوں مندے ہو آپ رزق دے سی بے شک تے خط لکھے مختصر جب بھیج دیتا تے گورنر جاندا سی امیر المومنین دا کی مقام ہے اس نے سرکار دی حدیث سنی ہوئی ہے صحابہ کرام موجود سن وہ جانتے سن حضور نے کی مقام عطا فرمایا ہے اس نے کیا ہوئے بھائی تساں جو جڑا بہت تیز آدمی نے وہ آگے وہ تو پہلے انہاں کہا سرکار اس رکے نال کی ہونا انہاں کہا نا ایک کسی عام بندے دا رکا نہیں مصطفیٰ دے نائب دا رکا بے شک مصطفیٰ کریم دے نائب دا رکا ہے تے جڑا بہت تیز نکل سکتا ہے نا وہ آوے برات کے تے مرنا نہیں کریں کہ وہ گل بنی بے جڑا سارنا تیز بندہ ہے وہ آیا اس نے ریت جو خط رکھیا تھا جے کنارے تے نہیں پہنچیا تے نیل پوری تغیانی نلوانا شروع ماشاءاللہ ایک کردار لیکن آج امت نو کیوں نہیں دسے گا آج امت دے سامنے مثال کیوں نہیں پیش کی جانا کیونکہ اگر یہ کردار امت نو پتہ چل جائے تو امت پھر انہوں نے کوڑ نہیں مندی انہوں نے کوڑ نہیں سنی تو سامنے انہوں کو سنو تو صرف ایک ظالم دے طور تے سامنے آئے نا فلانے آگ لا دیتی فلانے مار چڑھے فلانے گالنا نے کسی سرکار میں کلم نے دیتا بجائے گا چار بار مقاشر تو میں کیا ہی جڑا مصر تو لے کے فلسطین تک اس واڑے بابے نے فتح کیتا یا مصطفیٰ دی عطا عمر نے فتح کیتا سبحان اللہ اسلام لکھا لوگوں تک عمر نے پھیلایا یا تسا نے پھیلایا کہ حضور رحمت عالم نور مجسم سے سلام دے دین دی تبلیغ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائی مقام اور مرتبہ اور اس شرف کہ پھر سنو گلوں تے بہتیاں نہیں لیکن میں آخری گل پہ کردا بھئی یکم محرم ہے کہ اسی سنیاں نہیں دو اکھاں سجاکیاں سبحان اللہ اسی صحابہ نو مندے ہیں تے اہل بیت تے پلو سن کے مندے بے شک تے اہل بیت نو مندے ہیں تے صحابہ کو سن کے مندے سبحان اللہ تے ہن سنو میں جس ویلے ایران فتح ہویا نا تے ایران دے مال غنیمت وچ ایران دے بادشاہ دی بیٹی بھی سبحان اللہ بڑے تواتر نہ تسی سن سو بی بی شہربانو دے وین تے میں کیا ہن میں پچھو دس دا نا کتھوں آئی سی تو نہیں آچا پچھو دسو تے پچھو اسی دس نہیں نا کیونکہ ایسا ایک آیت نہیں نا نبی ایسا پورا قرآن پڑھے تاریخ دا ایک جملہ تے نہیں پڑھے ایسا ساری پڑھی ہے اے تنو بہت مہنگی پڑھی ہے تو چھیڑ کے تو بیٹھے پچھو پڑھو میں کیا پڑھ دے ہیں ایران فتح ہویا تے بی بی شہربانو والے تے حضرت عمر دے بیٹے بھی طلبگار سن میں بادشاہ دا بیٹا امیر المومنین دا بیٹا تے حضرت عمر نے فرمایا نہیں یہ بادشاہ دی بیٹی ہے تے کسے بادشاہ دے بیٹے نہیں گیا سبحان اللہ انہوں نے کتاباں لکھیا کہ حضرت امام حسین نو حضرت عمر نے خود بلایا کہ بی بی شہربانو دا تے امام حسین دا نکاح حضرت عمر نے خود پڑھایا سبحان اللہ کیا پڑھایا حضرت عمر میں کہ کاش کے کربلا بیان کر دے ہیں بی بی فاطمہ نے نکاح دی گل بھی کر چھڈوا سبحان اللہ ایک تے حضرت عمر دا احسان کر چھڈوا ایک گل تے بیان کر چھڈوا حضرت نکاح پڑھایا تے پھر وہ بھی لجپال نے نا حسین بھی تے لجپال نے کہ حسین دے 3 پتر سن کربلا دے اندر 2 شہید ہوئے نا تے تیسرے جڑے بی بی دے وطن چ سن امام زین العابدین انہوں نے نہ ہون دیتا کہ قیامت تک سیدہ دی نسل عطائے عمر وچ چلسی بے شک عطائے عمر وچ چلسی کہ جڑا عمر دی عطا نو منسی
وہ پھر اپنے خاندان تے اعتراض کر سکتے. بے شک. اور پھر ایک موقع تے حضرت عبداللہ نے خود حضرت عمر کو پوچھا بابا جان آپ نے مال غنیمت تقسیم کیتا نا 500 دینار اپنے بیٹے نے دیتا ہے. حضرت امام حسن تے حسین آئے کہ 1000 دیتے. سبحان اللہ. کہ انہوں نے آخر میں جناب اے کہ اسی تو پرانے سپاہی ہیں اے تے جو بچے جس نے کھیڑتے سن اسی اس ویلے بھی جنگاں لڑتے سن. کہ آپ بڑا خوبصورت اس توتے عمر دے ایمان اور محبت اہل بیت دا کی تسی ثبوت منگتے ہو. حضرت عمر نے آخیا عبداللہ زبان اپنی نو روک. حسین جتنا حصہ تو نہیں مانگ سکتا. اگر حسین جتنا حصہ منگنا ہی تو حسین دی نانی جی نانی لے کے آ. جو حسین دے نانے جی نانا لے کے آ. حسین دے ماں جی ماں لے کے آ. جو حسین دے باپ جی باپ لے کے آ. تا حسین جتنا حصہ منگی. یہ بھی عمر عدل نہیں کیتا. یہ بھی عمر انصاف نہیں کیتا. برادران کی اللہ نے گل سمجھنا لیے اہل بیت اتحاد نے کتنی عظمتاں اور رفتاں نے وہ خود صحابہ کبار نے بیان فرمائی ہیں. اور ان صحابہ دی جتنی عظمتاں تے رفتاں نے وہ خود اہل بیت اتحاد نے بیان فرمائی ہیں. حضرت عمر دے حوالے میں حضرت علی المرتضیٰ دے اقوال پڑھو تو پورا ایک باب ہے. حضرت امام حسین دی آراء پڑھو تو پورا ایک باب ہے. ائمہ دے اہل بیت دے اقوال پڑھو تو پورا ایک باب ہے. اور یہ گل واضح ہوندی ہے کہ حضرت عمر واقعہ ہی نائب رسول بے شک. اور انہوں نے نیابت دا حق ادا کر دیتا. اور حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام نو آپ دے مشن نو اتنی وسعت عطا فرمائی. اور جس ویلے آپ تے ضرب لگی نا آثار ظاہر ہو گئے کہ ہن بچن کا کوئی امکان نہیں. کہ اپنے بیٹے نے بلایا فرمایا جاؤ نا بی بی عائشہ کو جاؤ کہ میری خواہش ہے کہ میں حضور دے روضہ انور دے اندر دفن ہوں. ماشاءاللہ. حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ کے بیٹے گئے. انصاف دیکھو عمر حکمران سن چاندے تو خود دفن ہو جاندے حکم کر دیں لیکن انہوں نے آخیا نہیں اجازت یا سب خود نافذ کرتے رہے قانون. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی عائشہ فرمایا بجات میں آپ نے وہاں سے رکھی سی پسند کر دیا لیکن میں سمجھ نہیں کہ عمر اس کا بہتر حقدار. ماشاءاللہ. لہذا میں اجازت دے دوں. بیٹے واپس آئے نا تو احتیاط ویکھو دین دے اندر. اتنی احتیاط مصطفیٰ دی تربیت ہی سکھا سکتی ہے. حضور دی تربیت ہی سکھا سکتی ہے. آکے بیٹا جس لئے میرا سانس نکل جائے نا آجے سانس بھی چل دی یہ سانس نکل جائے تو میرا کفن کا انتظام کر کے تو پھر جانا بی بی پاک. سبحان اللہ. کہ کدھر ہی نہ ہوئے کہ میری موجودگی کے اندر میرا حیا کر دیں یہاں او اجازت دیں تو اس وقت میں حالت مرد کے اندر اس تو بعد پوچھنا تو اجازت دیں تو پھر دفن کر دیں کہ آپ دوبارہ گئے آپ کی اجازت لے کے. تو ہون سادہ جی ایک گال میں سنو عقیدے دی دس نہیں ہے بس دفن کتے ہوئے سرکار دے تو ای گال پکی ہے میں سرکار دا روزہ تو سرکار دے ممبر کے درمیان جتنی جگہ ہے جنت دا باغ. بے شک. جنت دا باغ ہے. ایک گل سوڑے کو پوچھنی ہے آج زیادہ تکلیف دی تیبوں گلنا آپ ہی دا چھڑیاں سوڑے کو نہیں پوچھنی. بگل ہے ای تے گل اکثر کرتے ہیں کہ مر جائے جتھوں دی مٹی ہے تے اتھے وہ تھی. ہاں جی گل بے شک. یہ گل ہے بے شک. کہ ہون حضرت عمر ابن الخطاب تے حضرت ابوبکر صدیق دفن کتے تے او مٹی کتھوں دی جنت. تے جنہاں دا جسم ہی جنہاں دا خمیر ہی جنت دے پا مٹی نال بنایا گیا ہے پھر انہاں دے اندر ایمان دی کی کیفیت ہو. سبحان اللہ. یہ بھی تو سوچے کرو کہ آج تک جلوہ گاری اور حضور نے بھی یاری کا حق ادا کر دیتا ہے. آقا نے بھی لجبالی کا حق ادا کر دیتا ہے کہ قیامت تک میرا کلمہ پڑھنا لے جدو میں نو سلام کرنا آسن نال عمر تیری عظمت نو سلام کر سن صدیق تیری عظمت نو سلام کر سن. ای عزت اور مرتبہ
حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. برادران دی وقار الحمدللہ ساڑی سعادت ہے اور ساڑی اس بدن تے اللہ دی اہل بیت دی بھی مصطفیٰ دی اہل بیت دی بھی نظر ہے تے مصطفیٰ دے اصحاب دی بھی نظر ہے, کیونکہ انہاں دی نظر تو بغیر ہی کامیابی ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ سانو استقامت نصیب فرمائے. میں پہلے دسے ہیں ساڑی دو اکھر سلامت نے. اساں حضرت ابوبکر صدیق دا دن بھی منایا کسی دکھان واسے نہیں, وہ ساڑے امام نے ساڑے قائد نے اساں انہوں سلام پیش کیا. اساں حضرت عثمان غنی دا دن بھی منایا اس واسے کہ وہ ساڑے امام نے ساڑے قائد نے میرے مصطفیٰ دے یار نے اساں انہوں سلام پیش کیا. اساں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی بارگاہ کی سلامی عقیدت پیش کیتا. میرے محبوب دے یار بھی نے وفادار بھی نے داماد بھی نے. آج ایسا حضرت عمر ابن الخطاب دی بارگاہ کے اندر اسلامی عقیدت پیش کیتا اس وجہ تو کہ جنہاں نو عزت سرکار دیں سنیاں دا کام نہیں ہے کہ انہاں عزتاں نو بیان کرنا, بے شک انہاں دی رفعتاں نو سلام کرنا, بے شک. اور انشاءاللہ العزیز جس نبی نے انہاں صحابہ نو انہاں خلفاء راشدین نو عزت عطا کی تھی اس نبی نے فرمایا کہ حسین میرے چوئے تھے میں حسین ماشاءاللہ. حسین جنت دا کھول لے, حسین جنت دا سردار ہے. اس نبی نے امام علی مقام دی عظمت اور عفت نو بیان کیتا کہ اس واسے کی کن ہو سکتا کہ ایک پلے بیان کریے تو دنجے پلے نہ بیان کریے کہ انہاں دا کیونکہ دورہ پیار ہے سرکار نہ دورہ ایک بحضور دے آل بیعت تو دنجے بحضور دے صحابی بھی تیار نہیں. لہذا انہاں دے دو جلسے سبحان اللہ اہل بیعت دی شام دے دو جلسے کتنے دو, باقی ایک ایک کیتے ہیں ہون دو کرساں تاکہ کسی نے شک نہ ہو, بے شک. اور نام محرم انشاءاللہ غربی مسجد اندر سالانہ عظیم الشان بڑا وضو کر کے رب دے گھر دے اندر بیٹھ کے زبانہ تے درود سجا کے ذکر اہل بیت کریں انشاءاللہ. اس تو باہر وقت لنگر خاص ہونے کی سواد ہو سکے ماشاءاللہ. تے انشاءاللہ 13 محرم الحرام نو مرکزی جامعہ مسجد اندر سالانہ جلسہ جڑا ہوتا ہے ساڑا مرکزی وہ بھی انشاءاللہ پورے تمام نال ہو رہے ہیں. تو اس دے اندر میں آپ کو گزارش کر سکتا ہوں جمعہ آ رہے ہیں تو مہربانی کرے وہ چھٹی کرے سارے, کیونکہ پچھلے سال ہی میں عرض کیتا سی اساں صرف لنگر واسے آئے ہوئے نہیں کرتے, اسی انہوں نے بارگاہ تحفے بھی پیش کر دیں علماء بے شک. اساں صبح تلاوت قرآن پاک بھی کرنی ہے جڑا امام دا طریقہ بے شک. امام نیزے دی نوک تے بھی تلاوت کیتی تے اسی اس جلسے دا آغاز بھی تلاوت قرآن پاک نال کریں گے سارے قرآن پاک پڑھ کے بے شک. پھر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس دن اہلیان تو عبادت دی طرف 1,00,000 دفعہ درود شریف امام حسین دی بارگاہ پیش کیا جائے بے شک. کتنا خوبصورت طریقہ ہے. ٹھیک ہے تو ٹھیک تو سنجھ رہے ہیں جناب 8 ساڑھے 8 بجے آ جانا انشاءاللہ 10 بجے سے پہلا ختم شریف پڑھ سکو تے اس تو بعد سارے احباب حاضرین واسے لنگر ہو سکے تے انشاءاللہ 10:30 بجے ساڑھے جلسے کی کاروائی شروع ہو جاسی اثر تک راسی انشاءاللہ. سارے احباب خود بھی آنا ہے سنیاں ہوئی گرد گرد کی دعوت دینے ہیں. اللہ تعالیٰ ساڑھا اس سلسلہ قبول فرمائے, ساری اس انجمن نو دن دگنی رات اتنی ترقی عطا فرمائے. دوسری گل یہ ہے کہ 8 محرم نو جڑے ملاد کمیٹی والے سنگی انہاں دی میٹنگ بھی ہو سی انشاءاللہ غربی مسجد اندر سارے تشریف لے کے اللہ تعالیٰ ساڑھا حامی ناصر ہوئے.